پر قرآن ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ سکھانے والا سکھانے میں بے مثال ہے اور سیکھنے والا سیکھنے میں بے مثال ہے۔ شاگرد اگر بدھو ہو تو باصلاحیت استاد اچھے سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ قابل بنا دیتا ہے ناقابل کو، لیکن اگر شاگرد بھی لائق ہو اور استاد بھی لائق ہو تو پھر سیکھنے سکھانے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بلا تمثیل سکھانے والا اللہ احد ہو اور سیکھنے والا خاتم النبیین ہو تو پھر اس کے بعد علوم کا عالم کیا ہو۔ بلکہ ان کی علم کی بات آئیے تو عرض کریں، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لوگوں سے فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو پوچھو پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے ہے؟ توجہ ہے، آپ کو اتنا علم کہاں سے ہے؟ مولا مشکل کشا باب مدینۃ العلم سید السادات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب حضور کو ظاہری آخری غسل دیا تو پلکوں پہ، بھووں پہ اور ناف میں جو پانی بچ گیا تھا اسے کپڑے سے خشک کرنے کی بجائے میں نے اپنی زبان سے چوس لیا۔ بدن رسول کا پانی چوسنے کی برکت ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں تم مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ فرمایا تم زمین کے جتنے رستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ جس کی ناف کے پانی کے قطرے چوس کر علی کے علم کا عالم یہ ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے علوم کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو جتنا زیادہ علم والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، اب سنو حضور کی خشیت کو، جو میرا اصل عنوان آج کی اس محفل کے حوالے سے مجھے حکم ہے، اللہ کے رسول کی خشیت اور خوف خدا کی کیا کیفیت تھی اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی، سنیے کون مجرم گنہگار سیاہکار بدکار تو کہے لگائیں اور جو سید المعصومین ہو اس کی خشیت ربانی اور خوف الہی کا عالم کیا ہے۔ فرماتی ہیں جب کبھی آسمان پر گڑگڑاہٹ سنتے، آسمان پر جب کبھی گڑگڑاہٹ سنتے یعنی بادلوں کے گرجنے کی آواز سنتے تو اللہ کے رسول اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنے بے چین ہو جاتے کہ کمرے میں چلنے لگتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا بادل کے گرجنے کی آواز سے۔ آقا نے فرمایا حضرت ہود کی قوم پر جو عذاب آیا میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ میری امت پر وہ عذاب نازل نہ فرما۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ایک مرتبہ سورج گہن کی نماز کے وقت اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے رسول پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ روتے روتے ہچکیاں بن گئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان جیسے نوجوان کچھ اصحاب حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں امی جان اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کوئی عجیب سی بات بتائیں، کوئی عجیب سی بات اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں۔ ام المومنین فرماتی ہے ان کی ہر بات ہی نرالی تھی، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ فرمایا ان کی ہر بات نرالی تھی،
کا ان میں سے کوئی نرالی بات بتائیں۔ اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے، میری باری کا دن تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لحاف کو شرف و بخشا۔ میں بطور مفہوم بہت محتاج جملے میں اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ الفاظ نہیں کہتا، میں صرف اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری سماعتیں باطہارت رہیں، ہماری سماعتیں تقدس سے ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی ہیں حجرے میں تشریف لائے، لحاف کو شرف و بخشا۔ ایسے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر مجھ سے فرمایا، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحاف کے بعد اما عائشہ صدیقہ پاک کو شرف عطا کریں، آقا نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہو جاؤں خدا، کیونکہ باری آپ کی تھی۔ بہت خاص نقطے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین کی باری کی شب میں جان عبادت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو، اذن تم دیتی ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ بیوی کا حق کتنا اہم جانا جا رہا ہے کہ نفل عبادت سے پہلے اس بات پر بیوی کو راضی کیا جا رہا ہے کہ اب ہم خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو بستر پر سسکتا چھوڑ کر پوری رات انٹرنیٹ پر گزار دیتے؟ بیوی موجود ہے، اس سے بات کرنے کی بجائے فون لے کر بیٹھ جاتے۔ موبائل سے لوگوں کو محبت کتنی ہے، بیوی کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، ماں باپ کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون، بیانات چل رہے پھر بھی ہاتھ میں فون، مسجد کے اندر ہے پھر بھی ہاتھ میں فون۔ انسان کی طبیعت کس قدر ڈوب چکی ہے مادیت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہے، مختار کائنات ہے، اللہ نے پوری کائنات کو ان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم امت کے لیے بیوی کا حق بتانے کے لیے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اپنی خواہش پر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ ام المومنین کا جملہ بھی سنیے، حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جملے کا تقدس اندازہ کریں، جملے کی ندرت پہ قربان جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے اردو ادب یا عربی ادب کی کروڑوں رانائیاں ام المومنین کے اس ایک جملے پہ قربان ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ فرماتی عرض کرتی ہیں میں اپنی خواہش پر حضور آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں حضور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور جب تلاوت قرآن شروع کی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کیا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے ایسے آنسو برستے تھے۔ اللہ اکبر، انسان یوں محسوس کرے جیسے ساون بھادو میں بارش کا نزول ہو رہا ہے، داڑیوں سے قطرے نچھاور ہوتے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور زمین بھیگ جاتی ہے حضور کے آنسو کی وجہ سے۔ کبھی توجہ تو کریں، کبھی غور تو کریں، کون رو رہا ہے خدا کی خشیت کی وجہ سے، کون رو رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، کون رو رہا ہے امت کے گناہوں کو یاد کر کے، کون رو رہا ہے امت کی اس شراری کو یاد کر کے جس کو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین بنایا، جس کو جان عصمت بنایا، جس کو شان عصمت بنایا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو ان کی نظر جس طرف اٹھ جائے تو گمراہوں کو اللہ اکبر وہ حفاظت کا معیار اور مقام نصیب ہو جائے کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔